وہ لوگ جن کو دالیں، سبزیاں، ہائی فائبر فوڈ، نٹس یہ سب ہضم نہیں ہوتے ہیں، سیلڈ سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، بلوٹنگ نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھی جنک بھی کھا لیتے تھے تو ٹراؤزرز میں پیٹ چپکا ہوا رہتا تھا، اب ایک دم بلوٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ کیوں شروع ہو گئی ہے؟ اگر آپ سٹمک کے ایسڈ کا خیال رکھ لیں شروع میں ہی تو آپ جڑ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ڈاکٹر سارا چاولہ، رائٹ ہارٹ سروس، اور آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں 2-3 چیزوں کو کنیکٹ کر کے۔ سیبو کے بارے میں بہت بات کرتی ہوں، یعنی وہ لوگ جن کو دالیں، سبزیاں، ہائی فائبر فوڈ، نٹس یہ سب ہضم نہیں ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو زیادہ تر میں کارنیورس ڈائٹ اور میٹ اور لو فائبر ڈائٹ پہ رکھتی ہوں تاکہ ان کی چھوٹی آنتوں میں بیکٹیریا کی اوور گروتھ نیچے ہو اور یہ جو غیر ضروری فرمنٹیشن ہے بادی کی وہ نہ ہو۔ اب بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی سیبو کی جڑ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو جڑ ہے وہ کچھ اور ہے اور اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ وجہ اس کی آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کا جو بیکٹیریا ہے وہ بڑی آنت میں ہونا چاہیے جس نے فرمنٹیشن کرنی ہے فائبر کی، اور وہ چھوٹی آنت میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ چھوٹی آنت میں بننا شروع ہوگا یہ وجہ بن گئی۔ اور جڑ کیا ہے؟ یہ پرابلم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ پرابلم آپ کے معدے سے، آپ کے سٹمک سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کے سٹمک میں تیزاب کم ہوتا ہے تو پروٹین ٹھیک طرح ڈائجسٹ نہیں ہوتا، نمبر 1۔ دوسرا، سٹمک کے تیزاب نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ باہر سے وہ آپ کی امیونٹی بھی تیز کرتا ہے۔ جو بیکٹیریا ہیں، جو وائرسز ہیں، یہ جو ساری انفیکشنز ہیں، ان سب کو اسی نے کل کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ فائٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ایسڈ کم ہوتا ہے یہ بیکٹیریا ایسے ہی کل ہوئے بغیر پاس آؤٹ کر جاتے ہیں اور یہ آپ کی چھوٹی آنت میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ اوور گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ سٹمک کے ایسڈ کا خیال رکھ لیں شروع میں ہی تو آپ جڑ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میری بات سے ریلیٹ کر سکیں گے کہ 30 سال کی عمر یا 35 سال کی عمر تک ان کو سیلڈ سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، بلوٹنگ نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھی جنک بھی کھا لیتے تھے تو ٹراؤزرز میں پیٹ چپکا ہوا رہتا تھا، اب ایک دم بلوٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ کیوں شروع ہو گئی ہے؟ سیبو ہونا شروع ہو گیا، سٹمک میں ایسڈ کم ہو گیا ہے، اس وجہ سے بلوٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ کیونکہ 30-35 کے بعد اسپیشلی آپ کا سٹمک ایسڈ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی مقدار کو نارمل رکھنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا میجرز کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے سب سے پہلے آپ کے پاس میں بہت بار بتا چکی ہوں ایپل سائڈر ونیگر آ جاتا ہے، جس کا 1 ٹی اسپون اگر آپ 150 ملی لیٹر پانی میں صبح لے لیں اسٹرا کے ساتھ ناشتے سے پہلے، تو آپ اپنے سٹمک ایسڈ کو بوسٹڈ رکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ ذرا ایڈوانس لیول پہ ہیں وہ بیٹین ہائیڈروکلورائڈ کی سپلیمنٹس پہ جا سکتے ہیں، آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دیم۔ اسی طرح 35 سال کی عمر کے بعد آپ کی جو ڈائجسٹو جوسز اور ڈائجسٹو انزائمز ہیں جو لیور سے نکلتے ہیں، پینکریاس سے نکلتے ہیں، چھوٹی آنت سے نکلتے ہیں، جو آپ کا بائل فلو ہے، ان سب کی بھی سیکریشن افیکٹ ہوتی ہے، جس کو آپ کے پاس ایلوویرا جوس، آپ کے پاس ایپل سائڈر ونیگر، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بوسٹ کر سکتی ہیں۔ سو اف یو ٹیک کیئر آف یور اسٹمک ایسڈ تو آپ سیبو سے، بیڈ فرمنٹیشن سے، بلوٹنگ سے، ان سب چیزوں سے پروٹیکٹڈ رہ سکتے ہیں اور فار لائف پروٹیکٹڈ رہ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں جو اپنے 40s اور 50s میں پہنچ گئے ہیں، اسٹل دے ہیو اے فلیٹ اسٹمک، اینڈ یہ صرف جینیٹکس یا گڈ لک تو خیر اس میں آتی نہیں ہے، جینیٹکس کا کمال نہیں ہے، یہ اپنی صحت کے اصولوں کا بھی آپ قائم رکھیں تو اس کا بھی خیال ہے۔ اینڈ ادر دین دیٹ ویری ویری اسمال تھنگس کہ آپ دن میں ایکسٹرا اسنیکنگ نہ کریں، اس سے آپ کو بلوٹنگ نہیں ہوگی۔ آپ شوگر نہ لیں، آپ فرائڈ فوڈ نہ لیں، آپ انفلیمیٹری فوڈس نہ لیں، ٹھیک ہے، ونس ان اے بلو مون ہو گیا، روز روز ان چیزوں کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایکٹیویٹڈ، لائٹ اور بہت زیادہ جو ہے وہ انرجیٹک فیل کریں گے۔ آج سے آل کے انفارمیشن ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔